سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العلي العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 اور 187 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والوں کی پکار کو میں سنتا ہوں جب وہ پکارتے ہیں مجھے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ میرے بندے مجھے ہی پکارا کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ میرے اوپر ہی ایمان رکھا کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اس سے پہلے رمضان المبارک کا بیان تھا، روزے کا بیان تھا۔ ابھی بیان ختم نہیں ہوا ہے، بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرا مضمون بیان فرمایا ہے، اور اس مضمون کے پیچھے وجہ یہ ہوئی کہ بعض لوگوں نے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سوال آیا تو جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ایسے ہی اس وقت ہوتا تھا۔ ایمان والے جب کوئی سوال کرتے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید نازل فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب بھیج دیتے تھے۔ اگر ایمان والے بندے نہیں ہیں، کفار ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، وہ لوگ عقائد یا مسائل کے بارے میں کوئی سوال کرتے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی آتی تھی۔ تو جب یہ سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے رہنمائی آئی، اور پیغمبر علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ جب آپ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے بتلاؤ
کہ میں قریب ہوں۔ آج بھی غیر قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا سوال کر دیا کرتی ہیں، جس اللہ کو تم لوگ مانتے ہو اور جس کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، جس کے لیے تمام امور انجام دیتے ہو، وہ اللہ بھی تو نظر نہیں آتا، آپ نے بھی تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس طریقے کے سوالات آج بھی آتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کے پاس ہے، ہر شخص کے قریب ہے، ہر شے کے قریب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ وجہ اللہ تبارک و تعالی باقی ہیں اور ہماری آنکھیں فانی ہیں، تو آنکھیں کمزور ہوئی۔ اس کمزور طاقت کے ذریعے سے باقی اشیاء کو نہیں دیکھا جا سکتا جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، جب دنیا بدل جائے گی، یعنی عالم آخرت میں لوگ ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی انعام کے طور پر اپنے کامیابی حاصل کرنے والے بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی پاور دیں گے، اس وقت جو کامیاب ہو چکے ہوں گے وہ بندے اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو یہ ان کو جواب دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ قریب ہے، جب بھی کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ مزید اطمینان دلانے کے لیے کہ اوہ، اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سن رہے ہیں۔ تو جب اللہ کی ذات ایسی ہے، آگے بتلایا گیا، تو پھر چاہیے کہ جس کو ضرورت ہو پکارنے کی وہ مجھے ہی پکارا کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں قدم قدم پر ہمیں پکارنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر قوم پکارتی ہے، ہر انسان پکارتا ہے اپنے عقائد، اپنے اعتماد کے اعتبار سے۔ کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی پتھر کو پکار رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے مورت بنا کر پکار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ استجیبو کا معنی یہ ہے مدد طلب کرنا۔ استجیبو، استجابہ یستجیبو سے بنا ہے، اس کا معنی مدد طلب کرنا، یعنی جب مدد طلب کرنا ہو تو مجھ سے کیا کرے۔ یہ ایمان والوں کو عقیدہ دیا گیا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھیں۔ ایمان کا معنی اللہ کی تصدیق کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اگر یہ کرنا ہے کسی کام میں تو اللہ نے راستہ دکھلا دیا کہ پھر وہ مجھ پر کیا کرے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راستے پر رہیں۔ یعنی راستے اور صراط مستقیم یہ ہے، اگر اس سے ہٹتے ہیں تو پھر صراط مستقیم سے ہٹنے والی بات ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے روزے کا بیان شروع فرما دیا۔ اور وہ بیان کیا ہے کہ جب شروع میں روزہ فرض ہوا تھا تو ایسا نہیں تھا جیسے ہم لوگ روزہ جانتے ہیں، یعنی سحری کے وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے کھائے پیے رہتے ہیں، اور پھر مغرب تک روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور رات بھر کھانے پینے کی اور اپنی دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کی اجازت رہتی ہے۔ جب شروع میں ایمان والوں پر روزہ فرض ہوا تھا تو روزہ ایسا نہیں تھا۔ پھر کیسا تھا؟ روزہ ایسا تھا کہ آدمی دن بھر روزہ رکھتا اور مغرب کے وقت مثلا روزہ کھول لیتا، اس کے بعد جب تک نیند نہیں لگی ہے تب تک تو کھانے پینے کی اجازت ہے، اور جہاں نیند لگی
اور سو گئے، اب جب اٹھیں گے تو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب پہلے کے زمانے میں آپ جانتے ہیں لائٹ نہیں تھی، رات کی کوئی مشغولیت نہیں تھی، بہت سے لوگ تو عشاء سے پہلے ہی سو جاتے تھے اور باقی لوگ بھی عشاء بعد سو جاتے تھے۔ اب جب اس کے بعد بھور میں عادت کے مطابق اٹھے تو روزہ شروع ہو چکا ہے، نہ پانی پی سکتے تھے نہ کچھ کھا سکتے تھے، اور اگر بیوی کے پاس جانے کی حاجت ہوئی تو اب جا بھی نہیں سکتے کیونکہ روزے کی حالت شروع ہو گئی نیند کی وجہ سے۔ تو شروع میں روزہ ایسا تھا۔ تو مسلمانوں کو، اس وقت کے ایمان والوں کو اس میں بڑی مشقتیں تھیں، بڑی دشواریاں تھیں۔ کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی، ہوا یہ کہ جلدی نیند آ گئی، نہ کھا سکے نہ بیوی سے ضرورت پوری کر سکے، نیند آ گئی، جب اٹھے تو بھوک بھی ہے تقاضا بھی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھلا کوئی دیکھ رہا ہے، چلو غلطی کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو کچھ لوگوں سے یہ سب سوچ سمجھ کر غلطی ہوئی، تو وہ غلطیاں بندوں کے نگاہ سے تو چھپ سکتی ہیں مگر اللہ سے چھپ سکتی ہے۔ ابھی مضمون پیچھے گزرا ہے نا، اللہ بہت قریب ہے، وہ ہر پکار کو سنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کالی اندھیری رات میں کالی چٹان پر کالے کلر کی چینٹی اگر رینگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آہٹ سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ یعنی ایسی چیز جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دائرے کے اندر ہے، وہ اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ تو ایک اللہ کی یہ صفت بیان کی گئی، آگے یہ آیت بیان کی گئی، اس میں جوڑ اور رابطہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم ہے، جب صبح ہوئی لوگوں کو معلوم نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اس مسئلے کے سلسلے میں آیت نازل فرما دی کہ میرے بندوں کو مشقت ہو رہی ہے، اب ان پر سے مشقت کو کم کر دیا جائے۔ اور یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، شروع میں ذرا مشقت رہتی ہے ہر کام میں، اور رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشقت کو آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ یہی اللہ کا قانون ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی وہی قانون چلایا۔ اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اس سے پہلے حلال نہیں تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی اب حلال کر دیا گیا۔ اور رات ہوتی کب سے ہے؟ سورج ڈوبنے کے وقت سے، اور رات باقی کب تک رہتی ہے؟ جب تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مضمون بیان کر دیا کہ روزے کی راتوں میں اللہ نے یہ کام تمہارے لیے حلال کر دیا، لہذا اتنے وقت کے اندر اب حلال ہو گیا، اس سے پہلے حلال نہیں تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس اور پردہ ہیں اور تم بھی ان کے لیے لباس اور پردہ ہو۔ لباس اور پردے کا کئی مفہوم ہے، اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مرد عورت کے لیے مثلا شوہر ہے اور شوہر اس کے لیے اس کی ساری چیزوں کو جانتا ہے مگر وہ بتلانا کہیں نہیں ہے، کیونکہ پردے کا کام کیا ہے؟ پردہ وہ ہے جو چھپاتا ہے، جو آڑ کرتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے اس آیت کے ضمن میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جب نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اور جن طبقوں میں دینداری کی کمی ہے وہاں تو یہ بیماری بہت ہے، اپنی پوری کہانی بیان کرنے کا ایک ماحول ہے، دوست لوگ منتظر ہیں، اور اگر نہیں بتاؤ تو برائی رکھی ہے، تو چاہتے نہ چاہتے بہت سے لڑکوں کو بیان کرنا پڑتا ہے اس آیت کے خلاف ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ مرد عورت کے لیے پردہ ہے
اور پردے کا کام پردے داری کرنا ہے، نہ کہ ظاہر کرنا ہے۔ اور پردے سے متعلق یہی سب چیزیں ہیں، یہی سب باتیں جو مرد اور عورت کے درمیان پرائیویٹ ہیں۔ تو پردے کا مفہوم یہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں عورتوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عورتیں ان سب باتوں میں عموماً اور بھی زیادہ بے پردہ ہیں۔ وہ مستورات میں بہت سی کھلی باتیں بیان کرتی ہیں اپنے شوہروں کے بارے میں، تو اس آیت کے اندر ان کے لیے بھی تنبیہ ہے، ان کے لیے بھی تعلیم ہے۔ یہ باتیں کہیں پر بھی بیان کرنے کی نہیں ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اب اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، یعنی اللہ سے چھپ کر کوئی گناہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ چلو میاں کوئی دیکھ رہا ہے، تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم اپنے اندر خیانت کر رہے ہو۔ خیانت کا مطلب یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا، گویا خیانت ہی کرنا تو ہے۔ تسلی دینا کہ چلو کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم یہ کام کر لیں، اس کو اللہ نے کئی جگہ خیانت تعبیر فرمایا ہے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو یہ بات معلوم ہو گئی اور تمہارا ارادہ بھی توبہ کرنے کا تھا، یعنی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو امید ہے کہ ان صحابی نے توبہ بھی کی ہوگی۔ اب ان کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، اس کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی کے بعض شاگردوں سے غلطی ہوئی اور ان کی نیت توبہ کرنے کی تھی، انہوں نے چھپ کر ایک کام کیا، اللہ کو معلوم ہوا، اللہ نے مسئلہ بدل دیا اور ان کی توبہ بھی قبول فرما لیا۔ اور جس کی توبہ قبول ہو جائے اب اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب اللہ نے توبہ قبول کر لی اور اس توبہ کا بیان قرآن مجید میں آ گیا، تو اب وہ صحابی کیسے ہو گئے؟ گویا ان سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ جب ان سے گناہ ہوا ہی نہیں تو ہم اور آپ ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کو تو ان کی ادا پسند آئی، توبہ قبول کیا، اور ہم اور آپ ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیا۔ وعفا عنکم، ایک بات اور اللہ نے بیان کر دیا کہ اور جو لغزش کی وجہ سے گناہ لکھے گئے ہوں گے وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک تو آدمی صرف معاف کر دیتا ہے مگر دماغ میں رکھتا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی تھی، لہذا اب اس راستے سے اس سے بات نہیں کرنا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے اثر کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ ان کے نام اعمال میں بھی اب وہ لغزشیں اور اس پر مرتب ہونے والے ثمرات نہیں ہیں، بالکل کامل و مکمل ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اب تم بیویوں سے مل سکتے ہو اور تلاش کر سکتے ہو وہ نعمت جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے مقدر میں، یعنی بچوں کو حاصل کرنا بیوی کے ذریعے سے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یہ رات کا بیان چل رہا ہے، رمضان کی رات کا بیان چل رہا ہے۔ کھاؤ اور پیو، بیوی سے صحبت حلال، کھانا اور پینا حلال، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر کے وقت کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے۔ یہ دھاگوں کی بحث لمبی ہے، مختصر یہ ہے کہ سحری کے وقت تک کھانا پینا اور صحبت کرنا یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے حلال کر دیا۔ میں نے بتلایا کہ شروع اسلام میں حلال نہیں تھا، شروع اسلام میں صرف اتنی دیر تک حلال تھا جتنی دیر تک آدمی روزہ کھولنے کے بعد جاگا، آدھی گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 4 گھنٹہ،
جتنی دیر جو بندہ جاگا صرف اتنی دیر حلال تھا، جیسے ہی نیند لگی، نیند کھلنے کے بعد کچھ بھی حلال نہیں تھا۔ اور اب مسئلہ بدل گیا، اب رمضان کی رات ہے، مغرب بعد بھی سو گئے، پھر اٹھے سب حلال ہے، تراویح پڑھ کر پھر سو گئے، پھر اٹھے پھر سب حلال ہے، سحری کھائے، بیوی کے پاس گئے، جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوگا سب اللہ نے حلال کر دیا۔ اس آیت کے اندر اس کا بیان ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو یہ سحری کے وقت تک اللہ نے جماع اور کھانا پینا حلال کر دیا۔ آگے فرمایا پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک، روزوں کو پورا کرو رات تک، رات سے مراد مغرب تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو اس وقت بیویوں سے نہیں مل سکتے۔ مسجد میں منع ہے، اور خاص طور سے اعتکاف کی حالت میں ہو تب تو بالکل صحبت اور جماع یہ منع ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں آدمی ہے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف اگر واجب یا مسنون ہے وہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا۔ اعتکاف اگر کوئی واجب کی نیت کرتا ہے تو پھر روزہ اپنے آپ اس میں آ جائے گا۔ کوئی یہ سوچے کہ واجب اعتکاف کر لیں بغیر روزے کے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ اور جو مسنون اعتکاف ہے رمضان کے آخر میں 10 دن کا، وہ بھی بغیر روزے کے نہیں ہوتا، بھائی روزے کا تو دن ہی چل رہا ہے، تو یہ سب ٹوٹ جائیں گے اگر کوئی اعتکاف میں بیوی سے مل جاتا ہے۔ اور جو نفلی اعتکاف ہے، جیسے ہم لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نیت کر لیتے ہیں، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، جس کے اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا اتنی دیر کے اعتکاف کی نیت ہے۔ اب وہ 5 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، آدھے گھنٹہ ہو، اتنی دیر اس کا اعتکاف کے ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ تو نفلی اعتکاف کے لیے روزے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور جب اپنی مسجد میں ہے تو مسجد بیوی سے ملنے کی جگہ تو ہے نہیں، ملنے سے مراد صحبت، تو یہاں پر بھی نہیں کرنا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ جو اوپر سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو بیان کیے گئے تھے، ان سب کو ملا کر اللہ تبارک و تعالی نے ایک تنبیہ کی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب نہ جانا، ایک حد پار کرنا۔ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ حد پار مت کرنا، اللہ نے یہ فرمایا ان حدوں کے قریب بھی مت جانا۔ یعنی جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں منع کر دی گئی، تو کام ایسا کرو جو بالکل حلال ہو، جس میں حرام اور حلال کا تردد ہو، وہاں پر بھی مت جانا۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو فگر ہے وہ تو حرام ہے، جو فگر کی طرح کی بھی ڈیزائنیں ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی آیت کی وجہ سے یہ مسئلہ بتلایا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کام کے کرنے سے دل میں کھٹک پیدا ہو، کریں یا نہ کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ گناہ کا کام ہے۔ اور جس دل کے بارے میں کام کے بارے میں دل مطمئن ہو تو پھر وہ نیکی کا کام ہے۔ تو حدود کے قریب نہیں جانا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتوں کو بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، یعنی لوگوں کو حلال اور حرام کا علم ہو، حلال پر عمل کریں اور حرام سے بچیں۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ حلال پر عمل کریں اور حرام سے بچیں، جن چیزوں کا حکم کیا گیا شریعت میں اس پر عمل کر لیں، اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا اس سے رک جائیں۔ ھذا ھو التقوی، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔